عظیم الشان جماعت، قدسیوں کی جماعت، ان کی حالات آپ پڑھیں. صحابہ کرام امت وسطا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت پہ گواہی دیں گے کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا. صحابہ کی کرام کی جماعت عالم پہ گواہی دے گی ہم نے دین ان کے حوالے کر دیا تھا. یعنی کہ ہمارے پتہ نہیں کون سے لگڑ بگڑ دادا کس کی کب کس صحابی سے ملاقات ہوئی ہوگی، ورنہ آپ زندہ کہاں ہوتے اگر ہمارے بڑے نہ بچتے. تو یہ جماعت بتائے گی کہ وہاں سے نکلی تھی اور اس نے عالم میں نبوت کا پیغام پہنچا دیا تھا. نہ پہنچاتے تو نماز کیسے پڑھتے ہم، نہ پہنچاتے تو قرآن ہم تک کیسے ملتا. تو وہ گواہی دیں گے ہم سب پر کہ ہم نے دین پہنچایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے دین دیا تھا نہ ایک ذرہ اضافہ کیا تھا نہ ایک ذرہ کم ان کے حوالے کر دیا تھا. اور ان پہ گواہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں گے، آپ نے دین پہنچا دیا تھا، جی پہنچا دیا تھا. ہر رسول کے اس کی امت پہ گواہ کے طور پہ پیش کرے گا اللہ قیامت کے دن. یہ وہ جماعت ہے، اس کے درجات ہیں. جماعت کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ کس کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں، کس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے. اس جماعت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ مقبول ہو گیا. اس جماعت کے حالات پڑھیں آپ کو ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، روتے ہوئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو اس فہرست میں نہیں ہیں جو منافقوں کی فہرست ہے. ان کے ڈر کا یہ عالم تھا اور ہماری دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ ہم سب پہنچے ہوئے بنے پھرتے ہیں. کس نے سند جاری کی ہے کہ کون کس کی عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے، کون ہے وہ؟ یہ سند کون جاری کرتا ہے؟ قیامت قرآن کے بعد یہ سند کون جاری کرے گا کہ اس ولی کی عبادت قبول ہو چکی ہے؟ قیامت میں پتہ چلے گا. وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے جو تاثر دیتا ہے، جس کے بارے میں بولا جاتا ہے یہ پہنچا ہوا ہو چکا، اس کی عبادت قبول ہو گئی. اس سال میں 365 روزے رکھتا ہے، قبول ہو چکے. یہ 8-8 گھنٹے کی نماز پڑھتا ہے، قبول ہو چکی. اس سے بڑی جسارت ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی؟ جو صحابہ کرام کی جماعت اس جسارت نہیں کی کبھی. وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. کون سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے کسی کی عبادت کے بارے میں کہ ہم جو نماز پڑھ کر آئے قبول ہو گئی ہے؟ ہم نماز پڑھ کے پہلا کام مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ تو معاف کر دے. سینہ چوڑا نہیں کرتے اپنا کبھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہمیں، سینہ چوڑا مت کر بیٹھنا اور امید بھی کبھی مت چھوڑنا. بہترین امید کے ساتھ عبادت کرو، اللہ قبول کرے گا. لیکن کبھی اس ذام میں مت آ جانا میدان مار لیا، گڑ گڑاتے رہنا، معافی مانگتے رہنا اس سے. آدھی رات کو اٹھ کے معافی مانگنا اللہ سے. یہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سینہ چوڑا نہیں کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ اللہ معاف کر دے. یہ ہے دین ہمارا. میں یہ کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ پہنچے ہوئے ہو گئے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. ہم اتنا ان لوگوں سے خطرے میں نہیں ہیں. عام طور پہ ہماری اولادیں جو کھل کے کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان سے خطرے ہیں ہمیں اور طرح کے ہیں. لیکن جو بظاہر کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے، ان سے خطرہ کتنا بڑا ہے. اللہ میں محفوظ رکھے.